موڑ بڑے اہم آتے ہیں، 3 موقع بڑے اہم آتے ہیں۔ پہلا وہ کہ جب وہ پیدا ہوتا ہے نا، دوسرا وہ کہ جب اس کی شادی ہوتی ہے، اور تیسرا وہ کہ جب وہ مرتا ہے۔ تو جب گھر میں بچہ پیدا ہوا تب بھی ہمیں دین یاد نہیں آیا، جب بچے کی شادی ہوئی، بڑا ہوا، شادی ہوئی، تب بھی ہمیں دین یاد نہیں آیا، شریعت یاد نہیں آئی۔ لیکن جب مرا تو سارے مولوی یاد آ گئے، سارے قرآن کے پارے یاد آ گئے، سارے وظیفے یاد آ گئے، سارے کلمے یاد آ گئے۔ نادانوں، دین کا تعلق مرنے سے نہیں ہے۔ ہم نے اپنے دین کا تعلق صرف مرنے تک محدود کر دیا کہ مریں گے تب قرآن خوانی ہوگی، 40واں ہوگا تب پروگرام ہوگا۔ یہ بتا، کیا تیرے گھر میں وہ بچی پیدا ہوئی کہ یہ اللہ کی نعمت نہیں؟ تیرے بچی کا جو تو مارا تتاڑا پھر رہا تھا، در بدر لوگوں کی خوشامدیں کر رہا تھا کہ میری بچی کا رشتہ ڈھونڈ دو، میرے لڑکے کا رشتہ ڈھونڈ دو، اور مل نہیں رہا تھا۔ رب کی رحمت کو جوش آیا، تجھ پہ ترس آیا اللہ کی رحمت کو، اور تیرے گھر میں رشتہ بھیج دیا، اور تو پھر اللہ کا اتنا بڑا مخالف بنا کہ جس دن تجھے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا تو رب رسول کا باغی بن گیا۔ بے شک۔ لیکن اب پھر دوبارہ سے میں قابل مبارکباد دی کے لائق سمجھتا ہوں جناب سمیر صاحب، ان کے والدین کو اور ان کے گھر والوں کو اور ان ائمہ حضرات کو جنہوں نے یہ انعقاد کیا ایسے ماحول میں کہ جب شریعت مصطفیٰ پر لوگ سامنے سے حملہ کر رہے ہیں، جب شریعت مصطفیٰ پر ہمیں غیروں سے کیا گلا، ہم غیر سے کس منہ سے کہیں کہ تم نے ہماری شریعت پہ حملہ کیا؟ ہماری شریعت کے باغی تو خود رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، ہم کسی کے غیر سے کیا کہیں؟ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا نا، ایک طرف آدائے دین، ایک طرف ہے حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہ، تم پہ کروڑوں درود۔ آدائے دین تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن حاسدین کون ہے؟ یہ آدائے دی تو ہیں وہ جو دین کے دشمن ہیں، لیکن حاسدین کون ہے؟ وہ یہی ہیں جو پڑھتے تو کلمہ رسول کا ہے لیکن گاتے ایسٹرن کلچر کی۔ تو ایسے ماحول میں جب رب رسول کی بغاوت ہو رہی ہو، ایسے ماحول میں جب شریعت مصطفیٰ کے خلاف پورا مہم چھیڑ دیا گیا ہو اور سنت رسول کو مٹایا جا رہا ہو، اگر ایسے ماحول میں کوئی عاشق رسول کھڑا ہو اور رسول کی وہ حدیث یاد کرے، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، کہ جو میرا امتی میری سنت کے مٹانے کے وقت میری سنت کو زندہ کرے، اللہ اسے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت فیضان معظمی حضور سید مفتی ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور پھر میرے پیاروں، تم نے اپنی شادیوں میں ڈی جے گانے بجائے، ہونا کیا چاہیے تھا؟ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری نعمتوں کے شکر گزار بنو گے، میں رب ہوں، میں تمہیں ضرور اس نعمت سے بھی دوگنا کر کے دوں گا۔ نفی تاکید بلند ہے مولانا صاحب، لَأَزِيدَنَّكُمْ، ضرور میں تمہیں دوگنا کر کے دوں گا اور اس سے بھی زیادہ دوں گا، ضرور، بجائے اس کے کہ وہ کہ جس کے گھر میں اس کی بیٹی کا رشتہ آ گیا سجدے میں گر جانا چاہیے تھا، رات بھر اس کی والدہ سر سجدے سے نہ اٹھاتی کہ مولا کہاں میں نے دامن نہ پسارے، مولا کہاں میں نے مزارات پر حاضری نہ دی، مولا اولاد نہیں تھی تو مولا کہاں جا کر کے میں نے منتیں نہ مانی، تو نے مجھے یہ نعمت دی ہے، آج ساری رات تیرے، آج میں فاطمہ الزہرا کی کنیز بنوں گی، آج سجدے سے تب اٹھے گا جب مؤذن فجر کی اذان۔
طریقہ زندگی تو یہ ہونا چاہیے تھا نا شکر نعمت کے طور پر، لیکن ہوا یہ کہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اللہ نے جو اپنی نعمتیں تیرے گھر میں اتاری، اس کا تو نے جنازہ اس طور پر نکالا کہ اپنی مکان پر رنڈیوں کو بلا کر کے، طوائفوں کو بلا کر کے، ناچنے والیوں کو بلا کر کے وہ ننگا ناچ کرایا کہ تو عذاب میں مبتلا ہوا، جو دیکھے وہ بھی عذاب میں مبتلا، وہ بھی عذاب میں مبتلا۔ شادیاں کوئی نئی تھوڑی ہو رہی ہیں کہ شادیاں پہلے نہیں ہوتی تھی، شادیاں ہوتی تھی، پہلے بھی ہوتی تھی۔ آج سے آپ 50-60 سال کا دیکھ لیں، کیا اس وقت شادی نہیں ہوتی تھی؟ کیا اس وقت نکاح معاذ اللہ حرام ہوتا تھا؟ ڈی جے باجے، گانے باجے کچھ نہیں۔ اب ہوا یہ کہ شادی میں بجوا تو لیا، اب 3 دن کے بعد اللہ نے وہ اس کے اوپر نحوست پھیری کہ 3 دن کے بعد بہو بیٹھ گئی میکے میں آئی نہیں رہی۔ 3 دن کے بعد جو اس نے ڈنڈا پھیرنا شروع کیا ہے بیوی پہ، تو سنبھلے سے نہیں سنبھلے۔ اب کبھی مرسلین حافظ جی کے پاس، کبھی ظفر الدین حافظ جی کے پاس، کبھی مولانا سرتاج کے ساتھ، بہو بیٹھ گئی، حضرت کچھ علاج کر دو، کوئی تعویذ دے دو، کوئی کچھ کر دو، کوئی پڑھنا پڑھانا بتا دو، کیا پڑھنا پڑھا۔ ابے جب پڑھنے کا ٹائم تھا تو رسول کا باغی بنا ہوا تھا، پڑھنے کا ٹائم تو وہ تھا۔ اب ماحول یہ ہوا، اللہ اکبر، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مستفاد المومن بعد تقوی اللہ خیر لہ من زوجۃ صالحہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے خوف کے بعد انسان کے لیے اگر کوئی سب سے بڑیا نعمت ہے تو وہ نیک بیوی ہے، نیک بیوی ہے۔ اور نیک بیوی کیسی؟ ان امرہا اطاعتہ، سرکار فرماتے ہیں نیک بیوی کی پہچان یہ اگر اسے حکم دے دے تو اس کی فرما برداری کرے۔ حکم دے دیا بیوی پانی پلا دو تو یہ 3 دن کے بعد اس نے رنگ دکھانے شروع کر دے، خود پی لو، تم سے نہ لیے جا رہے آپ، رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ اسے نہیں پتا کہ شوہر کا درجہ کیا ہے، اسے کیسے پتا ہوگا؟ یہ تربیت تو گھر میں دی جاتی ہے، یہ تربیت تو ماں دیتی ہے، لیکن ماں کیسی دے تربیت جب وہ خود تربیت یافتہ نہیں؟ ماں بتاتی ہے بیٹی کو، کیا بتاتی ہے کہ بیٹی تو جس گھر میں جا رہی ہے نا اور جس کے ساتھ تیرا نکاح ہو رہا ہے وہ شوہر ہے، شوہر۔ اس کے حقوق کا اگر لسٹ اس کے حقوق کی بیان کی جائے تو وہ لسٹ ختم ہو جائے گی، حقوق ختم نہیں ہوں گے۔ اور کیسے حقوق ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں نا کہ اگر تمہارے شوہر کا جسم، مفہوم حدیث ہے کہ اگر خون اور پیپ سے بھر جائے نا تو اگر بیوی چاٹ کر کے بھی صاف کرے تو شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ بے شک۔ اور تو 1 گلاس پانی پی پھیرا گئی، 1 گلاس پانی پی۔ تو میرے پیارو، میری تقریر کا مقصد عموماً یہی رہتا ہے کہ کوئی نہ کوئی میسج پہنچے، کوئی نہ کوئی بات آپ تک پہنچے۔ آپ شادیاں کریں، آپ خوشیاں منائیں، کوئی روکنے والا نہیں۔ اللہ نے تو خود قرآن میں حکم دیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو، لیکن اللہ کی نعمت کا ایسا نہ کرنا کہ کل قیامت کے دن جب مصطفیٰ جان رحمت کے سامنے حاضری ہو تو شرم سے آنکھیں نہ اٹھیں اور یہاں سے دنیا سے رب رسول کی بغاوت کر کے جاؤ۔ قرآن کہتا ہے من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا ونحشرہ یوم القیامۃ اعمی۔ جو میرے نبی کی شریعت سے منہ پھیر لے گا ہم اس کی زندگی دوبھر کر دیں گے۔ اور دوبھر کیسی ہوئی؟ یہ گانے باجے کرنے والے ذرا بتائیں کیسی دوبھر ہوئی؟ ایک بھی بات ماننے کو تیار نہیں۔ تمام مولویوں نے، تمام حافظوں نے، تمام اماموں نے اکٹھا ہو کر کے میٹنگ کر لی کہ بھئی خدا کے ان کا کیا فائدہ ہے؟ اگر تم جنت میں چلے جاؤ گے تو ان کا کیا نقصان ہے، اور دوزخ میں معاذ اللہ چلے گئے تو ان کا کیا فائدہ ہے؟
لیکن یہ اگر تمہیں بتا رہے ہیں کہ تم ایسا کام نہ کرو، یہ تمہیں بتا رہے کہ تم رسول کی شریعت کا لحاظ رکھو، تو یہ اس لیے بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی خود کی دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے۔ سبحان اللہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور کل قیامت میں تم سے تمہاری ذمہ داری کا سوال ہوگا۔ اور وہ چاہے وہ امام ہو، وہ چاہے سید ہو، وہ چاہے مولوی ہو، چاہے وہ مفتی ہو، چاہے کوئی ہو، اگر ذمہ دار ہے، اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہے تب تو وہ ہماری سر و آنکھوں پر ہے، لیکن اگر اس نے اپنی ذمہ داری پوری ادا نہیں کی تو پھر یہاں بھی گرفتار بلا ہے اور قیامت میں بھی۔ بے شک اپنے اندر میرے پیارو سدھار پیدا کریں، اپنی زندگی کا طریقہ بدلے، اپنی زندگی کا طریقہ بدلیں۔ ہم ہر مہینے جلسے کراتے رہے، ہم روز میلادیں، ایک دن میں کم سے کم 5 یا 6 جگہ میلاد پڑھنے کی آوازیں آتی ہیں۔ کیا آپ نے ایک ہی جلسے سے، کیا آپ نے ایک بھی میلاد سے سن کر کے اپنی زندگی کا مفہوم بدلا؟ کیا کوئی ہے ایسا جو مجھے کھڑا ہو کے بتا دے کہ میں پہلے نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن جب سے میں نے جلسہ سنا میں نمازی بن گیا؟ میں زکوٰۃ نہیں دیتا تھا لیکن جب سے میں نے تقریریں سننا شروع کری ہیں میں زکوٰۃ بھی دینے لگا ہوں۔ میں روزے نہیں رکھتا تھا، میں نے میلاد پاک کی محفلیں سنی، علماء کی تقریریں سنی، جلسوں میں گیا اور میں نے روزے رکھنے شروع کر دیے۔ کوئی ہے ایسا؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنے جلسوں کو رسم بنا لیا، رسم بنا لیا، رسم کیا؟ ارے بھائی 10واں آ گیا میلاد تو کرایا ہی نہیں، ارے 40واں آ گیا میلاد تو کرایا، ارے شادی آ گئی بھی میلاد بھی کرانا۔ تو تم نے اپنی رسموں کو کے ساتھ ساتھ میلاد پاک کو اور جلسوں کو بھی رسم بنا لیا۔ میرے پیارو یہ رسم نہیں، یہ مصطفیٰ کا منبر ہے، یہ مصطفیٰ کا منبر ہے۔ اور وہ 63 سال کی جو زندگی ہے میرے مصطفیٰ کی، وہ کوئی قصے اور کہانیوں پر مبنی نہیں، احکام شریعت کا ابلاغ و ترسیل۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور سید ریحان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ اس لیے میرے پیارو ممبر سے بھی اگر جو بات کہی جائے آپ اسے سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ یہ شادی کی محفل ہے، سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع۔ سرکار فرماتے ہیں کسی بھی عورت سے 4 وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ میں کسی گاؤں کے کسی بھی ذمہ دار سے پوچھوں بھئی آپ اپنی لڑکے کی شادی کرنا چاہتے ہیں، کیسی لڑکی؟ بولے بڑے خاندان میں کریں گے۔ عامر مولانا عامر، تھوڑا غور سے سننا میری بات کو۔ حسب اور نسب کی وجہ سے بیٹا شادی نہیں ہوتی ہے نا۔ سرکار فرماتے ہیں تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے شادی کرنے کی 4 وجہ ہوتی ہے۔ لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها۔ سرکار فرماتے کسی بھی عورت سے شادی کرنے کے 4 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو آپ اس کے مال دیکھ کر کے رشتہ لے کر کے جائیں گے، یا آپ اس کا خاندان دیکھ کر کے رشتہ لے کر جائیں گے، یا آپ اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس سے شادی کریں گے، یا آپ اس کے دین کی وجہ سے شادی کریں گے۔ یا رسول اللہ ان 4 میں سے چننا کیا ہے؟ سرکار فرماتے فاظفر بذات الدین، دین والی عورتوں کو اپنے نکاح میں
واہ واہ سبحان اللہ. دین والی عورتوں کو اپنے نکاح میں لاؤ. اب بات یہ آئی کہ حضرت مولا علی کا آپ نے حوالہ دیا، تو ایک اصول حدیث کا ایک قاعدہ یاد رکھے کہ جب کسی صحابی کا قول اور حدیث رسول ٹکرا جائے تو سرکار کی حدیث پر عمل ہوگا، ہے نا، اور اسے چھوڑ دیا جائے گا. تو ابھی طالب علم ہم بھی ہیں، آپ بھی ہیں، کوئی بات نہیں. تو کسی بھی حسب اور نسب کی وجہ سے نہیں میرے پیارو، رسول پاک کا دین پڑھا ہے اس وجہ سے شادی کریں. سبحان اللہ. آپ مال، سرکار نے ایک حدیث پاک میں اور ارشاد فرمایا کہ اگر تم مال کی وجہ سے نکاح کرو گے تو مال فانی ہے، حسن کی وجہ سے نکاح کرو گے تو حسن ختم ہو جائے گا، لیکن رسول کا دین دیکھ کر کے شادی کرو گے قسم خدا کی وہ قبر تک جائے گا، قبر تک جائے گا، قبر تک جائے گا میرے پیارو، قبر تک جائے گا. ادھر مت دیکھو، تمہاری زندگی کا ٹریکٹر اس سے تیز چل رہا ہے، یہ بریک لگ گئے، لیکن تمہاری زندگی کے ٹریکٹر کے بریک جس دن لگ گئے نا، جس دن لگ گئے اسی دن کہو گے ارے یا لیتنی کنت ترابا، ارے تھوڑی سی مہلت مل جاتی، ہے نا. امام صاحب بتا رہے تھے، ریحان میاں صاحب بتا رہے تھے، کچھ عمل ہو جاتا. تو ایسی ویسی باتوں کی طرف توجہ نہ دے کر کے اب میں یہ سمجھ رہا تھا، میں جو بات کر رہا ہوں بڑے دھیان سے سن رہے ہو بھئیہ، بیچ میں ابھی اتنی بڑھیا بات چل رہی تھی، وہ سب ٹریکٹر کو دیکھ رہے تھے. ابھی انہوں نے ناظم رضا خلیلی صاحب نے ہاتھ اٹھوائے، کون کیا ہے، پریشان ہو گئے کیا؟ تو سب نے ہاتھ اٹھا دیے. ذہن حاضر ہی نہیں، ذہن حاضر رکھے میرے پیارے. سنو، ہمارا مقصد کوئی واہوائی لوٹنے نہیں ہے، قسم خدا کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ایک بات بھی تمہارے دل میں بیٹھ گئی نا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے گا. ہم اس لیے بات کر رہے ہیں. تو اب کسی سے بھی پوچھو آپ دنیا دار سے، تو وہ کہے گا بھئی یار پردھان کی لونڈیا سے شادی کریں گے. اچھا وہ نہ ملے تو یار فلاں، بھئی وہ جو خاندان ہے نا بڑے لٹھوں والا خاندان ہے، اس سے کریں گے شادی. اور فلاں بڑی خوبصورت بچی ہے، اس سے کریں گے شادی. میرے پیارو یہ لٹھ رکھے کے رکھے، بڑے بڑے لٹھ والے قبروں میں لیٹے ہیں، ان کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں. بڑے بڑے لٹھوں والے 20 50 لٹھ ہوتے ہیں جن کے گھر میں قبر پہ فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے. جنہیں کائے کے پیڑ، بلکہ ان کی قبروں کا نشان تک نہیں بچا، ان کے گھر میں ان کے نام کی فاتحہ نہیں بچی. تو یہ دنیا کے روب و دبدبے کے چکر میں مت پڑنا کہ فلاں خاندان سے جڑ گئے تو مضبوط ہو جائیں گے، شادی کر لیں. نہیں، اگر جڑنا ہے تو رسول کی شریعت دیکھ کے جڑو. اگر تم رسول کی شریعت دیکھ کر جڑو گے تو وہ تمہارے گھر کی دلہن بنے گی. قسم خدا کی وہ جس دن تمہارے گھر میں پیر رکھے گی اللہ کی نعمتوں کے راستے بنے. سبحان اللہ. اور یہی نیک بیوی ہے جس کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں لکھا کہ جب بیوی دلہن، وہ نیک بیوی، دیندار بیوی جب تمہارے گھر میں آئے تو مستحب یہ ہے کہ اس کے پیروں کا پانی دھویا جائے، غسل کیا جائے، اس کے پیروں کو غسل دیا جائے اور اس کے پیروں سے بچا ہوا پانی پورے گھر میں ڈالا جائے. اللہ اس کی برکت سے گھر میں رحمتیں نازل کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت کا مقام دیکھ رہے ہیں، عورت کا مقام دیکھ رہے ہیں، عورت کا کیا مقام ہے، کیا مقام دے دیا رسول اللہ. ارے بھئیہ رک جاؤ تھوڑی دیر کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ. درود پاک پڑھیے. اللہم صلی اللہ سیدنا شفینا حبیبنا مولانا صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. وقت 12:39 ہو گئے، آخری وقت چل رہا ہے بالکل. 2 4 6 منٹ اور آپ سے بات ہوگی. ہم ہی جا رہے ہیں، چلے جائیں، یہ وجہ کے بعد جائیں. ہاں آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے تو آپ اپنے زندگی کا جب بات سمجھ میں آ رہی ہے تو بتاؤ عمل بھی ہوگا انشاءاللہ. بولے انشاءاللہ ہوگا، انشاءاللہ ہوگا. اب وہ کوئی کہہ رہا ہوگا یار ہم تو اتنا دے چکے ہیں، ہم یہ سوچ رہے اتنا لینا بھی ہے تو ہم کیسے ہاتھ اٹھا. بھائی یہ
جو ہے نا یہ سب سے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا کہ آپ اپنی بیٹی کو کیا دیتے، میں اس طرف نہیں جاتا، میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے بیٹے کے لیے کیا مانگتے ہیں۔ آپ کسی غریب کے دروازے پہ جاتے ہیں نا، تو کسی غریب کے دروازے پہ قسم خدا کی یہ سوچتے ہیں نا اپنے بیٹے کا رشتہ لے جائے، اس کے گھر کی اینٹ اکھیڑ کے لے آئے، ذرا اس کے دل سے پوچھیں، اس کے غریب جس کے گھر میں بچی پیدا ہوئی، لڑکی پیدا ہوئی، جس کے گھر وہ جس دن سے پیدا ہوئی نا اس دن سے یہ ایف ڈی اس نے ڈالنی شروع کر دی، 100 روپے روز، 150 روپے روز، اور اس کے دماغ پہ وہ جو سوار ہو گیا نا لڑکے کا وہ جو دباؤ، جو کہ لڑکا آئے گا تو کبھی بلیرو مانگ لے، کبھی اسکارپیو مانگ لے، کبھی بلٹ مانگ لے، کبھی اپاچے مانگ لے، یہ جو ٹینشن ہے اس کی ساری راتوں کی نیند تباہ ہو گئی، سوکھ کے کاٹا ہو گیا، کماتا تو کھاتا ہے لیکن لگتا نہیں، صبح کو نکلتا ہے چلچلاتی دھوپ میں کام کرتا ہے، ماتھے کا پسینہ ایڑی تک آتا ہے، تب 700 روپے لاتا ہے وہ کما کے، اور پھر جب اس نے اپنا تھوڑا تھوڑا کر کے اپنی بچی کا اگر اس نے جہیز اکٹھا کر لیا اور اس نے نکاح کے لیے یہ دیکھا کہ میری بچی کا نکاح ہو جائے اور رشتے کے لیے ڈھونڈا، تو ایک رشتے والا آیا اور اس نے کہا کہ کر تو لیں گے مگر اسکارپیو بھی دے دو گے؟ وہ تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم مر نہیں جاتے؟ زمین نہیں پھٹتی؟ آسمان نہیں نگل لیا جاتا؟ کہ تمہیں اللہ کی رزاقیت پر بالکل بھروسہ نہیں رہا؟ یہ تو تم میں بھی مثال مشہور ہے، کسی کے دیے سے پور نہیں پڑتی، تو جب کسی کے دیے سے پور نہیں کرتی تو پھر کیوں اس کے گھر پہ دھابا بولا تم نے کہ اتنے پیسے منگنی میں دو تب شادی کریں گے؟ 10 20 لاکھ کی منگنی کر رہے ہو تم، اور کیسے کر رہے؟ ڈیمانڈ ہو رہی ہے اتنا دے گا تو تیری لڑکی لے کے جائیں گے۔ حافظ صاحب کمی ہمارے طرف دونوں میں، لڑکی والا ہے، اگر لڑکی کسی لائق ہے، کسی لائق، تو بیچارہ کھاتا کماتا پسند نہیں، ڈاکٹر، کمی ادھر سے بھی ہے، ہمیں جو ہے لڑکا، ارے یہ کوئی سرکار نے یہ تو نہیں فرمایا کہ تم کا المراتو عورت سے، ارے مرد کا بھی تو یہ معاملہ ہے کہ مرد بھی دیندار ہو، مرد بھی دیندار ہو، عورت بھی دیندار ہو، نہیں، اب یہ لڑکی والا ہے، اس کی لڑکی پڑ گئی ہے، اچھا ہے، لیکن اب اس کے بھی مزاج جو ہے عرش بری پہ پہنچ گئے کہ نہیں ہمیں بھی ڈاکٹر ہی چاہیے، انجینئر ہی چاہیے۔ حافظ صاحب ڈاکٹر انجینئر تو نہیں ملا، لیکن 40 سال کی عمر ہو گئی اور رشتے پھر آنا بند ہو گئے۔ سرکار فرماتے ہیں سب سے زیادہ برکت اس نکاح میں ہوتی ہے جس میں خرچہ کم ہے، جس میں خرچہ کم ہو، اپنی جائز مقاصد کے لیے، آپ اپنے رزق کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، دنیا دار کے سامنے کیوں ہاتھ پھیلاتے ہیں؟ جانتے ہیں کہ جب اس کے دل میں جب اپنی بیٹی کا خیال آتا ہے نا کہ بیٹی ہے، میری بیٹی ہے، تو وہ اپنی جائیداد بیچتا ہے، اپنے پلاٹ بیچتا ہے، اپنے گھر کے کاغذ بھی گروی ڈال دیتا ہے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے میری بچی جو ہے شادی ہو کر کے عزت کے ساتھ چلی جائے، اور اس میں بھی اتنے بڑے کمبخت اور مردود ایسے اس قوم میں موجود کہ اتنا سب کچھ مانگ کر لینے کے باوجود بھی ان کا پیٹ نہیں بھرا، آئے دن لڑکی کو پریشان کرتے رہے کہ اب یہ لا گھر سے، اب یہ لا گھر سے، اب یہ دلوا، اب یہ دلوا۔ کہیں ہماری ہوس کم ہوئی؟ ہوس کا پیٹ دنیا کا مال نہیں، انشاءاللہ جہنم کی آگ بھرے گی۔ ہمیں اپنے آس پڑوس میں، ہمیں اپنے رشتہ داروں میں، یا عامت المسلمین کے لیے جملہ کہ اپنے معاملات کو ذرا بہتر کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ وہ دور زیادہ دور نہیں کہ جب تمہاری بات بھی سننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، اور وہ دور آ چکا ہے۔ آپ ذرا کر کے تو دیکھیں کوئی کام، آج یہ دینی کام ہو رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ابھی ہم بنیا کھیڑا گئے تھے تو ہمارے جانے سے پہلے ایسو پہلے پہنچ گئے وہاں پہ، بولے جلسہ نہیں ہوگا، بولے کیوں نہیں ہوگا، بولے سرائی نہیں لگی ایک بھی۔
تو سرائی بند کروائی تو انہوں نے 2-4 ڈبے انہوں نے کہہ دیا چلو یہ تو اس طرح سے محفلوں کا انعقاد ہوا. لیکن یہ سب لوگ آپ کے ذمہ دار قابل مبارکباد ہیں کہ ان کی موجودگی میں یہ کام ہو رہا ہے. لیکن ایسی جگہ ہم جاتے ہیں جہاں کوئی سننے اور کہنے والا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم نے اپنی حوث کے آگے کسی کو دیکھنا بند کر دیا ہے. تم نے اپنے اوپر آنکھیں موند لی ہے. تم نے اپنی شخصیت کا نکھار کرنا بند کر دیا ہے. تم نے اپنے آپ کو پہچاننا بند کر دیا ہے. تم تو اپنے لڑکوں کے نام پہ دولت کھا رہے ہو. تم تو اپنے بھائی کے نام پر دولت کھا رہے ہو. تم تو اپنے رشتہ داروں کے نام پہ دولت کھا رہے ہو. او یاد رکھو وہ دن دور نہیں کہ جب مر کے ہمیں اسی مٹی میں جانا ہے اور گنبد خضرا والے کو منہ دکھانا ہے. اور کون گنبد خضرا والا؟ وہ گنبد خضرا والا جس نے ہمیں یہ درس دے کر گئے ہیں، جو ہمیں یہ درس دے کر گئے کہ تم تمام جتنے بھی مسلمان ہو ایک جسم. اگر جسم کا کوئی حصہ تکلیف پاتا ہے تو دوسرا پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے. اگر کوئی غریب پریشان ہے تم اسے دیکھ کے خوش نہ ہو. اگر کوئی غریب مفلسی سے دوچار ہے، رشتوں سے دوچار ہے، تم اس کی کھلکھلیاں نہ بڑھاؤ بلکہ اس کی شادی کے انتظامات کرو. آپ اپنی طرف سے بھی کر سکتے ہیں. آپ رشتے اس کے ڈھونڈ کر کے دو. بڑا لڑکیوں کے رشتے بالکل ملنا غیر ممکن سے ہو رہے ہیں. لوگ نوٹوں کی گڈیاں لیے پھر رہے ہاتھوں میں کہ رشتے کرا دو، لیکن رشتے نہیں مل رہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم نے شادی کو اتنا سخت کر دیا، اتنا سخت کر دیا کہ آپ سوچ نہیں سکتے کتنا سخت کر دیا. 1400 سال پہلے سرکار کا وہ خیر القرون زمانہ دیکھیں جہاں سرکار نے نکاح کو اتنا آسان کر دیا تھا، اتنا آسان کر دیا تھا کہ نکاح آسان تھا اور زنا مشکل تھا. لیکن تم نے اپنے شادیوں کے اخراجات اتنے زیادہ کر دیے اور ڈیمانڈیں اتنی کر دی اتنی کر دی کہ اب نکاح مشکل، زنا جی ہے نا. اللہ رب العزت ہم سب کو علم نافع، عمل صالح عطا فرمائے اور اپنی زندگی میں سدھار پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنا جو زندگی کا جو صبح و شام ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سرکار نے جو ہمیں شادیوں کا تصور دیا ہے، میں بتاؤں آپ کسی کے گھر جاتے ہو نا رشتہ لے کے تو آپ پوچھتے ہو کہ لڑکی والوں سے کیا کیا ہے، لیکن مولا کائنات بھی گئے تھے سرکار کی بارگاہ. تو سرکار نے حضرت علی نے نہیں پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ آپ کیا کیا دیں گے، بلکہ سرکار نے پوچھا اے علی تم رشتہ مانگنے آؤ، یہ بتاؤ تمہارے پاس ہے کیا، ہے کیا تمہارے پاس. یعنی لڑکی والے کو تو اجازت ہے کہ وہ پوچھے کہ لڑکے کا کاروبار، اس کو نانو نفقے کا اس کی صلاحیت ہے کہ نہیں. لیکن لڑکے والے کو قطعی گنجائش نہیں کہ پوچھے کیا کیا ہے. یہ لڑکی ہے، یہ لڑکی جیسی ہے آپ دیکھیں، پسند ہے، دیندار ہے. میں تمہیں ایڈوائز دیتا ہوں قسم خدا کی منبر رسول سے یہ بات بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر آپ صرف اور صرف دینداری دیکھنا شروع کر دینا، دینداری دیکھنا شروع کر دے، قسم خدا کی چند سال گزریں گے ہمارا معاشرہ پھر سے وہی پیدا ہوگا. سبحان اللہ. سرکار نے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انتم الاعلون ان کنتم مومنین. سر بلندی تمہاری دہلیز کی کنیز بنے گی، شرط یہ ہے کہ تم مومن بنو. بے شک سبحان اللہ. اپنے آپ کا ایمان جگاؤ. وقت اب نہیں رہا، میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. جو کچھ میرے بولنے میں خطائیں ہوئیں اللہ اسے معاف فرمائے اور جو کچھ حق بولا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارا یہاں پر آنا سننا بیٹھنا قبول فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصطفیٰ جان رحمت پہلا